إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. حضرات گرامی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت اس سمندر کا نام ہے کہ اگر انسان اس سمندر کا ایک قطرہ بھی حاصل کر لے اور اپنی زندگی میں صحیح طور پر اسے داخل کر لے تو وہ بھی زمانے کا ایک نیک انسان مانا جائے گا. آج کی ظلم سے بھری ہوئی دنیا، ناانصافی، عداوت، تعصب، حسد، جلن، بے شمار خرابیوں سے لبریز اس دنیا میں اگر امن و امان اور سکون و اطمینان کہیں نظر آتا ہے تو صرف حضور کی زندگی کو اپنانے ہی میں نظر آتا ہے. کوئی چاہے کہ اس سے ہٹ کر کہیں سکون مل جائے تو ہرگز ہرگز آپ ہندوستان نہیں امریکہ چلے جائیں، فضاؤں میں اڑیں، خلاؤں میں اڑیں، کچھ بھی کر لیں، جس چیز کو سکون کہتے ہیں، جس چیز کو امن کہتے ہیں، وہ اگر ہے تو صرف اور صرف حضور کی زندگی میں ہے. اسی لیے میں نے چاہا تھا کہ اس موضوع کو مزید مکمل کر دیں. ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایک بات کسی کے دل میں اتار دے تو ہم لوگوں کی اسی ذریعے بخشش ہو جائے. انسان کی زندگی میں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اس کی عقل. اگر اس کی عقل سلامت ہے، بہتر ہے، اچھی ہے تو اسی حساب سے اس انسان سے اچھے کام بھی ہو سکتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ آج کل لوگ اپنی عقلوں کو گناہوں میں استعمال کر لیتے ہیں، اپنی عقلوں کو فتنوں میں استعمال کر لیتے ہیں. تو یہ غلط صحبت کی وجہ سے یا دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، ورنہ عقل ہی بنیاد ہے کہ عقل جتنی تیز اور جتنی اچھی ہوگی انسان اتنے ہی اچھے اعمال و افعال کر سکتا ہے عقل کی بنیاد پر. آئیے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عقل شریف کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کیسی تھی. اس زمانے میں ایک سے ایک عقل مند اور پچھلے زمانوں میں بھی ایک سے ایک نام گزر چکے ہیں، اور آنے والا جو زمانہ ہے وہ اور بہت تیزی کے ساتھ ترقی کی طرف جا رہا ہے. انسان آج فضاؤں میں اڑ رہا ہے، کبھی زمین پر پیدل چل رہا تھا، کبھی اونٹوں پر چل رہا تھا. مہینوں مہینوں میں کہیں آدمی چند میلوں کا سفر کرتا تھا، لیکن آج ہزاروں میل کا سفر اگر گھنٹے کے اندر کر لے رہا ہے تو انسان کی عقل ہی کا یہ نتیجہ ہے. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عقل پاک، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کتنا اسے سنوارا تھا. آئیے میں ایک تابعی کا قول پیش کرتا ہوں. ان کا نام ہے حضرت وہب بن منبہ. یہ تابعی ہیں، اور تابعی وہ خوش نصیب انسان ہے جس نے صحابی کو دیکھا ہو، اور صحابی وہ ہے جس نے حضور کو دیکھا ہو. تو تابعی
یہ تیسرے درجے میں ہے۔ حضور کو جس نے دیکھا وہ صحابی، اور صحابی کو جس نے دیکھا وہ تابعی۔ تو حضرت وہب بن منبہ یہ شاگرد ہیں حضرت ابو ہریرہ کے۔ یہ بہت بڑے عالم تھے اور بہت ساری کتابوں کا انہوں نے مطالعہ کیا، یہاں تک کہ دوسرے مذہب کی کتابیں مثلاً عیسائی اور یہودی مذہب کی کتابوں کو بھی انہوں نے پڑھا۔ جب بہت زیادہ مطالعہ کر لیا حضور کے بارے میں تو یہ لکھتے ہیں ایک جگہ کہ میں نے تقریباً، توجہ سے سنیے گا، فرماتے ہیں کہ میں نے تقریباً اپنے مطالعے کی روشنی میں 71 کتابوں میں دیکھا کہ اگر جب سے دنیا بنی ہے اور جب قیامت آئے گی، اس بیچ میں جتنے بھی انسان دنیا میں آئے، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، شہید ہو، جتنے لوگ آئے دنیا میں اور قیامت تک جتنے آئیں گے، اگر ان کی عقلوں کو نکال لو اور ایک طرف رکھو اور پھر اس کا مقابلہ حضور کی عقل سے کرو، توجہ کیجئے گا کہ دنیا کے تمام انسانوں کی عقلوں کو اگر ایک طرف نکال کے رکھ لو اور پھر اس کا مقابلہ کرو حضور کی عقل سے، تو کہتے ہیں وہی نسبت ہوگی کہ جیسے دنیا کے تمام ریگستانوں میں ایک ذرہ اٹھا لیجئے تو دنیا کے تمام انسانوں کی عقل مل کر وہ ذرہ ہے، اور سارا ریگستان تنہا حضور کی عقل ہے۔ اب آپ یہ کتنا بڑا، اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے کہ اللہ کسی کی عقل کو اتنی تیز کر دے؟ بتائیے، پورا علاقہ ہوتا ہے ریگستان، اگر زمین کی کھدائی کی جائے تو کتنے ٹن اور ٹرکوں اور اربوں ٹرک ایک علاقے میں ذرے اور زمین کے یہ چھوٹے چھوٹے ذرے نظر آئیں گے، لیکن یہ سارا ریگستان ایک طرف اور ایک چھوٹا سا ذرہ اس میں سے ایک طرف۔ کہتے ہیں پوری دنیا کے انسانوں کی عقل وہ ذرہ سمجھو اور سارا ریگستان تنہا حضور کی عقل کو سمجھو۔ اس سے آگے کیا کہا جا سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ انصاف، جس کو واقعی انصاف کہتے ہیں، یہ حضور نے کیا ہے۔ آج انصاف تھوڑی ہوتا ہے، کہیں انصاف نہیں ہے۔ صرف دنیاوی اداروں میں نہیں، آپ دینی اداروں میں چلے جائیے، صرف بازار میں نہیں، آپ مسجد میں چلے جاؤ، صرف گرجا گھر میں نہیں، آپ خانقاہ میں چلے جاؤ، آپ کو حقیقت میں انصاف، جس چیز کو انصاف کہتے ہیں، یہ تو تنہا میرے حضور کی زندگی میں اور جن خوش نصیب صحابہ نے ان کی زندگی کو اپنایا، بس ان کی زندگیوں میں یہ چیزیں ملتی ہیں، ورنہ سراسر وہ انصاف نہیں مل سکتا جو انصاف میرے آقا نے کیا ہے۔ ایک روایت میں پیش کرتا ہوں، حضور کے خاندان کا نام تھا قریش۔ قریش اس لیے نام تھا کہ آپ کے باپ دادا میں گزرے ہیں جن کا نام تھا فہر بن مالک، لیکن وہ اتنے طاقتور تھے کہ ان کا لقب پڑ گیا قریش، اور یہ لقب اس لیے پڑا کہ سمندر میں ایک جانور ہے جو اتنا بھاری بھرکم ہے اور اتنا طاقتور ہے کہ سمندر کے دوسرے جانوروں کو وہ کھا جاتا ہے، اس جانور کا نام ہے قریش۔ تو چونکہ ان کے اندر بڑی طاقت تھی اور ان کے سامنے کوئی ٹکتا نہیں تھا،
تو اس لیے عرب والوں نے ان کا نام قریش رکھ دیا کہ تو جیسے سمندر کا قریش کے ایسا ہے کہ سارے سمندری جانور سب اس کے سامنے نہیں ٹک پاتے، ایسے آپ زمین کے اوپر ہو، تو اس لیے ان کا نام قریش پڑ گیا۔ تو حضور چونکہ انہی کی اولادوں سے ہیں، اس لیے آپ کے خاندان کو قریش کہتے ہیں۔ تو چونکہ اب حضور کا وہ خاندان بن گیا، اس لیے عرب میں اس کا ایک وقار تھا قریش کا۔ اسی قریش خاندان کا ایک چھوٹا سا قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنو مخزوم۔ اس قبیلے کا نام تھا بنو مخزوم۔ جیسے پورا اندرا نگر، اب اس میں ٹکڑوں ٹکڑوں میں تمام نام ہیں، ایک گومتی نگر، اس کے بعد اتنے کھنڈ ہیں، فلا کھنڈ فلا کھنڈ فلا کھنڈ۔ تو ایسے ہی قریش، اب اس قریش میں ایک سے ایک چھوٹے چھوٹے خاندان بھی ہوئے، تو اسی میں سے ایک چھوٹا خاندان تھا بنو مخزوم، لیکن اب تھا تو قریش سے۔ تو بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کر لیا، اور چوری کی سزا ہے ہاتھ کاٹنا۔ اس زمانے میں اسلام ہی کا قانون چلتا تھا کہ جس کی چوری ثابت ہو جائے گی تو ہاتھ تو کاٹا ہی جائے گا، کوئی بھی ہو۔ تو سرکار کی بارگاہ میں مقدمہ پہنچ گیا کہ فلاں قبیلے کی فلاں عورت نے چوری کی ہے اور گواہ موجود ہیں۔ تو حضور نے فیصلہ لے لیا کہ اب تو ہاتھ کٹواؤں گا۔ تو اس خاندان کے لوگوں نے سوچا کہ اب تو ہماری ناک کٹ جائے گی، اور جو چھوٹے چھوٹے برادری والے ہیں سب ہنسیں گے کہ یہ لوگ تو چور ہیں یار، کہتے ہیں اپنے کو میں قریشی ہوں، یہ ہوں یہ ہوں، یہ تو چور ہیں، چمٹے، یہ تو چور ہیں، ان کے خاندان کی عورت چوری میں پکڑی گئی۔ تو یہ چیز ان کے لیے قیامت بن گئی۔ اب وہ لوگ میٹنگ کیے اور سوچے کہ کچھ ایسا معاملہ کرو کہ حضور کو منا لو، اور حضور سے یہ درخواست کر دو کہ حضور اندرونی طور پر چاہے جتنی بڑی سزا دے دیجئے، لیکن ہاتھ نہ کاٹیے تاکہ دنیا نہ جان سکے، ورنہ ہم لوگوں کی بڑی رسوائی ہو جائے گی۔ لیکن اب کون جائے حضور سے یہ کہنے، چونکہ قانون ہے، وہ بھی اسلام کا قانون۔ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ کوئی جا کے کہہ دے کہ حضور کوئی اور سزا دے دیجئے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ایسے آدمی کو تلاشو کہ جس کی بات حضور نہ ٹالتے ہوں۔ تو بہت دماغ لگایا لوگوں نے، تو ایک نام آیا، ان کا نام تھا حضرت اسامہ۔ یہ تھے کون؟ سرکار کے غلام تھے حضرت زید بن حارثہ۔ تو سرکار نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، گودی لے لیا تھا، اور انہی کے بیٹے تھے اسامہ۔ تو اب زید سرکار کے بیٹے اور اسامہ زید کے بیٹے، تو اس طریقے سے پوتے لگے۔ تو سرکار اس نسبت سے اسامہ سے محبت بہت کرتے تھے، اور کبھی کبھی لوگوں نے دیکھا کہ ایک کندھے پر حسین کو بٹھائے ہیں تو ایک کندھے پر اسامہ کو بٹھائے ہیں، اس طرح بھی حضور کو دیکھا لوگوں نے۔ تو لوگوں نے دماغ لگایا کہ اسامہ کی بات حضور نہیں ٹالیں گے، تو اسامہ کو تیار کیا گیا کہ چلیے اور آپ اتنا کہہ دیجئے کہ یا رسول اللہ کوئی بھی سزا دے دیں، بھاری سے بھاری سزا دے دیں، چونکہ آپ چاہیں تو بدل سکتے ہیں، لیکن ہاتھ نہ کاٹیے، ایسی سزا نہ دیجئے جو دکھائی دے، ورنہ ہم لوگوں رسوا ہو جائیں گے۔ اسامہ پہنچے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کرم فرمائیے، آپ تو مختار نبی ہیں، آپ چاہیں تو چینج کر دیں قانون، آپ کی تو شریعت میں بھی چلتی ہے۔ یا رسول اللہ فلاں خاندان اونچا خاندان مانا جاتا ہے، ہاتھ نہ کٹوائیے۔ اتنا سننا تھا کہ حضور کا چہرہ لال ہو گیا، بالکل سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ اللہ کے قانون میں بات کرنے آ گیا، تو اللہ کے قانون میں چینجنگ کرنے کے لیے میرے پاس آ گیا۔ اگلی قومیں اسی لیے ہلاک و برباد ہو گئی ہیں کہ انہوں نے کمزوروں پر قانون لگایا
اور طاقتوروں کو چھوڑا ہے۔ یہودیت، نصرانیت، اسی وجہ سے یہ ساری قومیں برباد ہوئیں کہ ان کا قانون غریبوں پہ لگتا تھا، ان کا قانون کمزوروں پہ لگتا تھا، اور جو طاقتور ہوتے، مالدار ہوتے، بڑے لوگ ہوتے، ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اللہ کا غضب نازل ہوا تو وہ ساری قومیں برباد ہو گئی۔ میرا دین دین اسلام ہے، میں قانون وہ لے کے آیا ہوں، اور میرا قانون تو وہ قانون ہے کہ یہ تو قبیلے کی عورت ہے۔ سن لو اسامہ، اگر میری سگی بیٹی فاطمہ بھی چوری کر لے تو میں اس کا بھی ہاتھ کٹوا دوں گا اور دنیا کو بتا دوں گا کہ انصاف ملتا ہے تو مصطفیٰ کے سربراہ سے انصاف ملتا ہے کسی کے اندر ایسا؟ حضور نے فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے، اگر کر لے تو میں اس کا بھی ہاتھ کٹوا دوں گا۔ یہ نہیں کہ یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے تو قانون اس کے لیے نہیں ہے، قانون جو شریعت کا ہے وہ سب کے لیے ہے۔ بتاؤ کون بول سکتا ہے ایسی بات؟ ہے آج کا کوئی ایسا حاکم زمانہ جو جتنی بڑی پوسٹ پہ ہوتا ہے وہ اتنا ہی بڑا ظالم ہوا کرتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس اختیار ہوتے ہیں۔ جس کے پاس اختیار اور پاور ہوگا ظلم بھی تو وہی کر سکتا ہے، نادار آدمی کیا کرے گا؟ اور حساب بھی قیامت کے دن اسی کا ٹائٹ ہوگا، اسی کا سخت ہوگا جس کے پاس پاور زیادہ ہے، کیونکہ پاور کا غلط استعمال ہی ظلم ہے۔ تو اسلام میں یہ انصاف ہے کہ میرے آقا نے اس فاطمہ کے لیے کہ جو جنتی عورتوں کی سیدہ ہے، جس کے لیے حضور نے فرمایا کہ جس کو دنیا میں حور دیکھنا ہو میری بیٹی فاطمہ کو دیکھ لے، جس کے لیے حضور نے فرمایا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فرماتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ بھی چوری کر لے تو میں اس کا بھی ہاتھ کٹوا دوں گا۔ یہ ہے حضور کے در پر انصاف۔ ایک چیز اور میں پیش کر دوں، آج کل ہمارے ماحول میں وعدہ خلافی بہت فیشن کی حد تک، اور وعدہ خلافی تو اس قدر ہو گئی ہے کہ انسان یہ سوچتا ہی نہیں کہ میں کیا کہہ چکا ہوں۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر مسلمان ہو، تم مومن ہو، اور منہ سے تم نے وعدہ ہوش و حواس میں کر لیا، تو اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو ہر حال میں اپنے زبان کی عزت تم کرو تاکہ دوسرے بھی تمہاری زبان کی عزت کریں۔ آج کل لوگ یوں ہی وعدہ کر لیتے ہیں، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ میں اس کام کو پورا نہیں کروں گا، پھر بھی وہ وعدہ کر لیتے ہیں، اور طرفہ تماشا یہ کہ اس پہ انشاءاللہ بھی لگا دیتے ہیں۔ یہ توہین ہے انشاءاللہ کی۔ بھئی آپ کو شادی کی دعوت دی گئی، آپ کو جب اسی وقت آپ کا ججمنٹ یہ ہے کہ مجھے نہیں جانا ہے، تو آپ نے کیوں کہا کہ انشاءاللہ آتا ہوں یا انشاءاللہ پہنچوں گا؟ انشاءاللہ اس لیے لگایا جاتا ہے کہ میں تو پوری کوشش کروں گا ہی، مگر اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی مدد ہوگی اور میری پوری کوشش ہوگی، میں آؤں گا۔ یہ ہے انشاءاللہ کا مطلب۔ لیکن آج انشاءاللہ فیشن ہے، اندر سے آدمی جانتا ہے میں اس کام کو نہیں کروں گا، پھر بھی انشاءاللہ لگا کر کے وہ توہین کرتا ہے اس جملے کی۔ اور اس وعدہ خلافی کی وجہ سے آج بھروسے اٹھ گئے، کوئی کسی پر بھروسہ نہیں کر رہا ہے۔ اسی کی وجہ سے ہر آدمی ایک دوسرے کی نگاہ میں ذلیل ہو چکا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدے کے کتنے پکے تھے، وہ ایک مثال سن لو تاکہ آپ کے دل کی دنیا ہری ہو جائے اور آپ کے اندر بھی ایک حوصلہ پیدا ہو کہ جو منہ سے نکل جائے اس کا پالن ہمیں جہاں تک ہو سکے ضرور کرنا ہے۔ ایک صحابی تھے جن کا نام ابو الحمزہ تھا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ادھار خریدا، کھجور ادھار، اور اس کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
پیسے ابھی فی الوقت میرے پاس نہیں ہے، مجھے تھوڑا موقع دیجئے کہ میں گھر جاؤں اور گھر سے پیسے لا کر کے میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ یہ اتنا وعدہ کر لیا انہوں نے۔ حضور نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میں یہیں کھڑے کھڑے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، میں یہیں کھڑے کھڑے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ تو اس نے بھی وعدہ کیا تو حضور نے بھی ایک وعدہ کر لیا۔ اس نے یہ وعدہ کیا کہ میں پیسے لا کے دے رہا ہوں، اور حضور سے یہ وعدہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے میں انتظار کر رہا ہوں۔ وہ صحابی گئے تو گھریلو کام کاج میں بھول گئے، دماغ سے بات نکل گئی کہ میں نے حضور سے وعدہ کیا ہے کہ آ رہا ہوں۔ یہاں تک وہ اتنا بھولے کہ 3 دن کے بعد ان کو یاد آیا۔ تو جب 3 دن کے بعد یاد آیا تو سہم گئے۔ انہیں پتا تھا کہ حضور اپنے وعدے کے کتنے پکے ہیں۔ سہم گئے اور بہت پریشان ہو کر کے بھگے گھر سے، اور سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے آقا وہیں کھڑے ہوں ابھی تک۔ اللہ کی قسم، جب وہ صحابی گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہیں پر میرے آقا 3 دن سے کھڑے ہوئے انتظار کر رہے ہیں۔ 3 دن سے اسی مقام پر ہیں حضور۔ اور جب یہ پہنچے تو ڈانٹا ڈپٹا نہیں حضور نے۔ آدمی آج چڑھ بیٹھتا ہے، سوار ہو جاتا ہے، نہ جانے کیا کیا کہہ بیٹھتا ہے۔ حضور نے کچھ نہیں کہا، بس اتنا فرمایا کہ مجھے پتا تھا کہ شاید تم بھول گئے ہو، اور ارے جوان، تم نے بڑی پریشانی میں مبتلا کر دیا، میں 3 روز سے یہیں کھڑا ہوں۔ اس کے سوا میرے آقا نے کچھ نہیں فرمایا۔ تو ایک معمولی چیز کہ حضور کو صرف منہ سے یہ نکل گیا تھا کہ ٹھیک ہے میں انتظار کر رہا ہوں، یہ کوئی وعدہ نہیں۔ وعدہ تو اصل ان کا تھا کہ انہوں نے کہا تھا میں آ رہا ہوں۔ حضور اپنے گھر چلے جاتے، وہ صحابی وہاں بھی پہنچانا ان کی ذمہ داری تھی۔ 3 دن تک کھڑا ہونا یہ کون سا قانون تھا؟ یہ گویا کہ امتیوں کو تعلیم دے رہے تھے میرے آقا کی وعدے کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور زبان کی عزت کرنے کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ جس پیغمبر کا تم کلمہ پڑھتے ہو، وہ جب 3 دن تک ایک مقام پر کھڑے ہو کر ایک معمولی بات کا انتظار کر سکتے ہیں، تو تم بڑے بڑے وعدوں کو اپنے قدموں سے کیوں کچل دیتے ہو؟ کل حضور کو کون سا چہرہ دکھاؤ گے؟ تو اس لیے ہمیں آپ کو چاہیے کہ ہم جو وعدہ کریں کوشش کریں کہ اس وعدے کو نبھانے کی بھی کوشش کریں، اور اپنے اندر انصاف لائیں۔ میں نے کہا تھا نا کہ اخلاق بہت بڑے درخت کا نام ہے جس میں لاکھوں پتیاں ہیں۔ ایک ایک چیز اپنے اندر لانے کی کوشش کریں۔ وعدے کے پابند ہو جائیں، سمجھ لیجئے کہ تھوڑا سا آپ نے حضور کا اخلاق اپنا لیا۔ پھر کوشش کریں کہ انصاف ہم کریں گے، چاہے گھر کا معاملہ ہو، چاہے پڑوس کا معاملہ ہو، مسجد کا معاملہ ہو، مدرسے کا معاملہ ہو، کمیٹی کا معاملہ ہو، ہم بولیں گے تو انصاف کی بولیں گے۔ یہ بھی آپ نے حضور کے اخلاق سے ایک پھول لے لیا گویا کی۔ دوسری چیز، معاف کر دینا۔ معاف کر دینا یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے ہو تو آپ نے صبر کر لیا، یہ صبر نہیں ہے۔ اگر آپ اس کا کچھ کر ہی نہیں سکتے ہو تو صبر کہاں ہوا؟ صبر یہ ہے کہ آپ بہت کچھ کر سکتے ہو پھر بھی آپ نے نہیں کیا، اس کو کہتے ہیں صبر، اور اس کو کہتے ہیں معاف کر دینا۔ حضور نے کتنے بڑے بڑے ظالموں کو معاف کیا۔ جب مکہ 7 ہجری میں فتح ہوا اور مکہ شریف میں جو کعبہ کے اندر بت رکھے تھے، ان سارے بتوں کو جب نکال کے 360 بت تھے، جب ان کو پھینکا گیا اور ہزاروں صحابہ مکہ کے اندر آ گئے، تو ایسی صورت میں مکہ پر حضور کی اب چلنے لگی، تو اسی مکہ میں وہ لوگ بھی تو تھے جو حضور کو پاگل کہتے تھے، اسی مکہ میں وہ لوگ بھی تو تھے جو حضور کی پیٹھ پر
نماز کی حالت میں اونٹ کی اوجھڑی لا کے رکھ دیتے تھے مذاق بنانے کے لیے، اسی مکے میں وہ لوگ بھی تو تھے جنہوں نے حضور کو پتھر مار کر آگے کے دانت کو توڑ دیا تھا اور خون بہنے لگا تھا، وہ سارے مجرم اسی مکہ میں تھے۔ تو جب مکہ میں علل اعلان حضور کے صحابہ داخل ہو گئے تو وہ جو سارے دشمن تھے وہ سب پکڑے گئے، اور سب پکڑے گئے تو جب ایک طرف سب کھڑے ہوئے، بڑے سے بڑے ظالم، بڑے سے بڑے مجرم سب کھڑے، اور سب یہ سوچ رہے تھے کہ آج تو میری بیوی بیوہ ہو جائے گی، ابھی ہم کو سولی دے دی جائے گی۔ کوئی سوچ رہا تھا ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، کوئی کچھ سوچ رہا تھا، کوئی کچھ سوچ رہا تھا۔ ان کو یہ یقین ہی نہیں تھا کہ آج ہم معاف کر دیے جائیں گے، کیونکہ یہ وہ مکہ تھا جہاں حضور پیدا ہوئے تھے اور 53 سال تک رہے تھے، مگر ان مکہ والوں نے 53 سال کی اس عمر میں بھی حضور کو نکلنے پہ مجبور کر دیا تھا، آپ مدینہ چلے گئے تھے۔ لیکن دوبارہ جب آ کر کے آپ نے مکہ کو فتح کر لیا اور یہ سارے مجرم پکڑے گئے، سب کانپ رہے تھے، تھر تھرا رہے تھے، حضور نے ایک نگاہ رحمت فرمائی، اٹھایا، تم لوگ ڈر رہے ہو؟ تم لوگ ڈرتے کیوں ہو؟ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، جاؤ سب کو معاف کرتا ہوں۔ یہ جب فرمایا حضور نے تو وہ جتنے دشمن تھے سب لائن سے آئے اور سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ نرمی میں جو فائدہ ہے وہ سختی میں فائدہ ہرگز نہیں ہے۔ اگر حضور ان کو سزا دے دیتے تو ہو سکتا ہے وہ دل سے مسلمان نہ ہوتے، مگر حضور کی ایک ادا نے سب کو اپنی زلفوں کا اسیر بنا لیا۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں معاف کرنا، صبر کرنا، وعدہ کی پابندی کرنا، انصاف کرنا، حق بولنا، یہ چیزیں جتنی آپ زیادہ اپنے اندر لاتے جاؤ گے اتنا ہی آپ کا اخلاق بلند ہوتا جائے گا۔ اسی کا نام ہے اخلاق۔ اس کو لوگ پہچانتے نہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں جو ہنس کے بول دے یا خوب خرچ کر دے چلو اس کو اخلاق مند کہو، اور جو ہنس کے نہ ملے اس کو بد اخلاق کہہ دو۔ یہ سب ہماری آپ کی بنائی ہوئی گڑھی ہوئی چیزیں ہیں، اخلاق وہ نہیں ہے۔ اندرونی اچھائی کتنی ہے آپ کے اندر، وہ جتنی اچھائیاں جس کے اندر زیادہ جمع ہوں گی اتنا ہی بڑا وہ اخلاق مند ہوگا۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو دھیرے دھیرے اس ماہ ربیع النور کے صدقے میں حضور کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، تیرے مقدس رسول کی مقدس سیرت پاک کو بیان کیا گیا، اللہ کریم اس بیان کو قبول فرما لے، اور اس موقع پر یہ جو شیرینی کا اہتمام ہوا ہے، اللہ کریم جن کی طرف سے بھی ہے مولا اس شیرینی کو بھی قبول فرما، اور اس تمام اہتمام، انتظام، سننے بولنے سب کا ثواب تو اپنے پیارے محبوب کی مقدس بارگاہ میں ہم لوگوں کی طرف سے اسے قبول فرما لے۔ حضور کے تمام گھر والے، سرکار کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تمام دینی اسلامی کردار کو اپنانے والے اور قرآن و سنت کی تبلیغ کرنے والے، ہر دور میں مذہب اسلام کی خاطر اپنی جان کو قربان کرنے والے تمام شہداء صالحین کی بارگاہوں میں پیش مولا قبول فرما۔ اے مولا کریم، لکھنؤ اور لکھنؤ کے اغل بغل جتنے بھی قصبات، قریہ، شہر وغیرہ ہیں، یہاں جتنے بھی تیرے محبوب بندے ہیں، اور خصوصاً یہاں لکھنؤ میں شہنشاہ اول حضرت شاہ مینا رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش مولا قبول فرما۔ مولا کریم، وارث بے وارثہ، پناہ بے کساں سیدنا حاجی وارث علی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش مولا قبول فرما۔ سرکار مسولی، سرکار باسا اور سیدنا سالار مسعود غازی کی بارگاہ میں پیش مولا قبول فرما۔ اے مولا کریم، کل اولیاء، کل شہداء، کل صالحین کی بارگاہ میں پیش ہے اسے قبول فرما، اور جتنے لوگوں نے 5 روز سنا یا کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں سن سکے مولا، سب کی حاضری کو قبول فرما اور سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ